جانتے ہیں الحمدللہ ہر اتوار کو 5 نماز ظہر یہاں پر اجتماع ہوتا ہے. خاص کر کے تحریک سنی دعوت اسلامی کا اجتماع جو تربیتی اجتماع ہوتا ہے اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک کچھ علمی باتیں جو ہمارے روزانہ کی زندگی سے متعلق مسائل ہیں وہ مسائل آپ تک پہنچائے جائیں. تو زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ، جیسے ہمارا نظام ہے یہاں پر کہ آدھے گھنٹے میں اجتماع ختم ہوتا ہے تو اس میں انشاءاللہ ختم کریں گے. تو آئیے اس سے پہلے میں آپ کو ایک درود پاک پڑھاؤں جس کی فضیلت، جس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اس درود شریف کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں کسی کا قرض دار نہیں رکھتا. محبت سے ہر کوئی انسان اپنی اپنی زندگی میں پریشان ہے، کوئی قرضے سے پریشان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو قرض سے ہی پریشان ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی بندہ اس درود کو 100 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. کب پڑھنا ہے؟ ظہر کی نماز کے بعد. اب ظہر کی نماز آپ نے ادا کر لی، اس کے بعد آپ جب اسے 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس نعمت سے نوازے گا. اب وہ درود کیا ہے؟ 3 ہی ورڈ اس میں پڑھیے. اللہم، آواز سے پڑھے، اللہم صلی علی محمد. یہ ریگولر ہم پڑھتے ہیں، ہم کو یاد ہے، لیکن ایک وظیفے کی شکل میں، یعنی ایک ہم اس کو پریکٹیکل کرنے کی شکل میں ایک باقاعدہ نیت لے کے بیٹھے کہ یہ وظیفہ ہے. ظہر کی نماز کے بعد اس کو ہمیں 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان برکتوں سے نواز دے گا. اگر یاد رکھیے، یہ تو دنیا کی میں نے آپ کو نعمت بتائی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو انشاءاللہ کسی کا قرض دار نہیں رکھے گا. اور آخرت میں کیا ملے گا؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرے. اب یاد رکھیں 100 مرتبہ ظہر بعد پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. اب میں یہاں پر بول رہا ہوں تو آپ بیٹھے ہیں، ہے نا؟ تو آپ کی زبان، کچھ لوگوں کی زبان ہو سکتا ہے سبحان اللہ سے تر ہو، کچھ لوگوں کی زبان ہو سکتا ہے کہ درود شریف سے تر ہو. تو آپ، میں کہوں گا کہ ابھی سے اس کو عمل کرنا شروع کریں اور ابھی سے ہی 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں اور آج سے اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جیسے کہ یہاں پر فرائض نماز کے متعلق جیسے میں نے کہا کچھ مسائل بتائے جائیں گے. ایک چیز پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں، جب تک کہ ہمارا کوئی کام اس وقت تک پرفیکٹ نہیں ہوگا، اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا، جب تک کہ ہم اس کا علم نہیں سیکھیں. اگر ہم کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں، اب الحمدللہ ہم نے ظہر کی نماز ادا کی، ٹھیک ہے، اب ہم نے نماز تو ادا کی، لیکن اگر ہم بغیر علم کے، بغیر نالج کے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور ہم آ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، دیکھیے قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اگر کوئی آئے اور سجدہ کر کے چلے جائے، اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کے جو مسائل ہیں، نماز کی جو ضروری چیزیں وہ سیکھیں اور اس کو اس طریقے سے پریکٹیکل نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اب ہم کہیں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں ہم جاب کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، یا پھر کچھ ہے جو اسکول پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، ہم کو کوئی کام دیا گیا، ہم کو کوئی ہوم ورک دیا گیا ہے اور ہم نے وہ کام کو کمپلیٹ کرنا تھا. ہم نے کمپلیٹ تو کیا، لیکن جس نے ہم کو وہ کام دیا، ہمارے سیٹ نے، یا ہم جہاں جاب کرتے ہیں وہاں پر ہمارے باس نے یا پھر اسکول ٹیچر سر نے، اگر وہ کام ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ہم کو کتنی تکلیف ہوگی؟ تکلیف ہوگی نہیں ہوگی کہ دن بھر ہم نے محنت کی اور ہمارا کام کمپلیٹ کر کے ہم نے کیا، لیکن ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، قبول نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا قبول؟ کیونکہ اس کو ہم نے غلط طریقے سے کیا. کمپلیٹ تو کیا کام، ہم نے کیا کیا؟ غلط طریقے سے کام کو کمپلیٹ کر کے نہیں لگے کیا. تو ظاہر سی بات ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. تو اسی طریقے سے جب ہم نمازیں الحمدللہ پڑھ، روزانہ 5 وقتہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے اور جب کل بروز قیامت ہمارے نام اعمال کھولے جائیں گے، جب ہماری نمازیں دیکھی جائے گی، میں نے پہلے ہی کہا قبول کرنے والی ذات اللہ ہے. اگر اللہ پسند کرے تو قبول کر لے، لیکن اگر ان نمازوں میں خرابی ہو، ان نمازوں میں خرابی ہو، ان نمازوں میں صحیح سے ہم نے جو پڑھی ہے وہ نمازیں صحیح نہیں ہو، اور ذرا سوچو اس دن اگر ہماری نمازیں ہم کو واپس دے دی جائے اور کہا جائے کہ جاؤ دنیا میں اس کو واپس سے پڑھ کے آؤ، تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ پہلی چیز تو دنیا میں واپس بھیجا نہیں جائے گا،
لیکن کیا ہوگا وہ نمازیں ہمارے منہ پر ہم کو مار دی جائیں گی، اور جب نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائے گی ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے تو ٹھکانہ کیا ہوگا آپ جانتے ہیں. تو اس لیے ہمیں وقت ہے، ہمیں موقع ملا ہے، ہمیں سیکھنے کا موقع ملا ہے تو ہم کو سیکھنا چاہیے. اب یہاں پر الحمدللہ جو ہمارے مقصود بھائی شوکت بھائی انہوں نے بتایا کہ نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض، کن چیزوں سے نماز فرض ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ کن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی ہے. اب انشاءاللہ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے، جسے کہ میں آپ کو پہلے اسٹیپ بتاؤں. سب سے پہلے ہے شرط. کیا ہے بولیے؟ دیکھیے یہاں پر جو ہے نا میں بیان نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو پہلے ہی کہا گیا کہ تربیتی اجتماع ہے، یہاں پر ہم سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے، تو میں ایک طرفہ نہیں بول رہا ہوں. اور ہماری عادت ہے ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں تو ایک طرفہ نہیں بولتے، آپ کو بھی شامل ہونا ہے. تو پہلا کیا ہے؟ شرط. بولیے، آواز آنے سے کیا ہے؟ پہلا شرط ہے، یعنی کہ سب سے اوپر شرط ہے جو ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہے فرض. کیا ہے بولیے؟ فرض ہے. پہلے شرط ہے پھر فرض ہے. آپ کو شرائط نماز بتائے گئے. کتنے شرائط نماز؟ 13 نہیں، شرائط نماز 6، فرائض 7 ہے، ان دونوں ملا کر 13 ہوتے ہیں، لیکن شرط جو ہے 6 ہے، جیسے کہ طہارت، ستر عورت، وقت ہے، نیت، یہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد فرض جو نماز پڑھنے میں جو شرائط ہے نا یہ نماز کے باہر کی چیزیں، یعنی کہ پہلے ہم کو یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے پھر نماز پڑھنے آنا ہے. پھر جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت 7 چیزیں ضروری ہیں، جیسے کہ تکبیر تحریمہ، قیام، قیرت، جو رکوع، سجود، خاجہ، قراءت، سورج بسوری، یہ ساری چیزیں 7 ہیں. یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اگر ہم نے شرط کو کمپلیٹ نہیں کیا، لیکن ایک دم آسان انداز سے بتا رہا ہوں تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے. اور یہاں پر ہم جمعہ کی نمازوں میں الحمدللہ اسٹیج پروگرام پر، یوٹیوب پر بہت سارے بیانات سنتے ہیں، بہت ساری واعظ و نصیحت سنتے ہیں اور ہمیں ایک سکون ملتا ہے، لیکن سیکھنا بھی ضروری ہے. اور مسائل کا معاملہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کچھ بتایا جائے تو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور لوگ اس کو ایک دم بولی جیسا سستی سے محسوس کرتے ہیں. تو ہمیں اس طریقے سے محسوس نہیں کرنا ہے، ہم کو اس کو سیکھنا ہے. پہلے میں نے کیا بتایا؟ شرط. جب تک یہ بندہ شرط کمپلیٹ نہیں کرے گا نماز پڑھنے نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، شرط جب تک کمپلیٹ نہیں کرے گا نماز پڑھنے نہیں آ سکتا. اس کو پورے شرائط کمپلیٹ کرنے پڑیں گے، اس کے بعد تو نماز پڑھنے آئے گا. اب جب نماز پڑھنے کے لیے بندہ آئے گا تو جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی 7 چیزیں ہیں ضروری فرض کی کیٹیگری میں، جو اس کو نماز میں پریکٹیکل کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب شرط جب تک کمپلیٹ نہیں نماز نہیں پڑھ سکتا، شروع نہیں کر سکتا. اب فرض اگر چھوٹ گیا، اگر فرض میں غلطی ہو گئی تو اس کی نماز وہیں پر فاسد ہو جائے گی، جسے فاسد کہتے ہیں کہ ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اب اس کے بعد ایک کیٹیگری ہے واجب کی. بولیے کسی کیٹیگری ہے؟ واجب. شرط ہے، فرض ہے، واجب ہے. اب واجبات کیا ہے؟ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے کوشش کریے کہ آپ کو کچھ نماز کے واجبات بتائے جائیں. اب واجب کا مطلب کیا؟ واجب کا مطلب یہ نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے، غلطی سے نہیں ہے، جان بوجھ کر اگر اس نے چھوڑ دیا تو اس کی نماز وہاں پر ختم ہو گئی، اس کی نماز وہاں پر فاسد ہو گئی. اگر اس نے غلطی سے چھوڑ دیا، اس کو پتہ نہیں تھا، ذہن میں نہیں تھا، چھوٹ گیا غلطی سے، تو اب اس کو آخری رکعت میں جو ہے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کو کہتے ہیں واجب الوجود، یعنی کہ واجب الاعادہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ واجب الاعادہ، نماز واجب الاعادہ ہوگی، نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا. جب تک اگر وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا تو نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا. اگر سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. فرق بتا رہا ہوں، پہلے میں نے تھوڑا سا غلط بتایا کہ اگر سجدہ سہو کر لیا، واجب چھوٹ گیا، واجب اس سے چھوٹ گیا غلطی سے، اور آخری رکعت میں اس نے کیا کیا؟ سجدہ سہو کیا، تو اس کی نماز کیا ہو گئی؟ صحیح ہو گئی. لیکن اس نے جان بوجھ کر چھوڑا، نماز ختم ہو گئی. اور سجدہ سہو کرنا بھول گیا، سجدہ سہو اس نے نہیں کیا، تو اب اس کو نماز اس کی پوری واپس سے پڑھنی پڑے گی. اب پہلے یہ میں نے آپ کو واجب کی ڈیفینیشن بتا دی، اب واجب کی حکم بتا دیا کہ یہ ہمارا حکم ہے، یہ ہمارا ایک قانون ہے نماز. اب واجبات کیا ہے؟ جیسے کہ شرائط ہم نے جانا، فرائض ہم نے جانا. اب واجبات کیا ہے ہم کو یہ بھی جاننا ہے. اب واجبات کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے، تقریباً 30 کے آس پاس واجبات ہیں. جیسے کہ شرائط 6 تھے، فرائض 7 تھے، واجبات کی لسٹ جو ہے 30 کے آس پاس ہے. تو ایک
नशिस्त में वो कंप्लीट नहीं होगा। जितना ज़रूरी है मैं आज इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, जितने हमारा वक्त है, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें आपको बाद में इंशाल्लाह बताई जाएगी। सबसे पहले तो याद रखें नमाज में वाजिब क्या है, ज़रूरी चीज़ें क्या है। अब जब हम नमाज शुरू करते हैं, क्या करते हैं, नमाज शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बोलिए, आवाज़ से बोलिए। देखिए अगर आप गलत बोलेंगे तो ऐसा ये नहीं कि आपको सज़ा दी जाएगी। मदरसे में जैसे कि बच्चे पढ़ने आते हैं, गलत पढ़ते तो सज़ा मिलती है, वैसा नहीं समझे। आप गलत भी बोलेंगे तो आपकी इस्लाह होगी। सबसे पहले क्या है, तकबीरे तहरीमा। बोलिए क्या है, तकबीरे तहरीमा। ये फर्ज है, ये क्या है, फर्ज है। अब इसमें कुछ चीज़ वाजिब है। तकबीरे तहरीमा क्या है, अल्लाहु अकबर, हाथ उठाते हैं हम इस तरीके से, हाथ को बांधेंगे, अल्लाहु अकबर, है ना, ये क्या है, तकबीरे तहरीमा। अब जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं ना, तो अल्लाहु अकबर में जो हम कहते हैं अकबर लफ्ज़, बोलिए अल्लाह अकबर, बोलिए। तो इसमें हमने जो अकबर कहा ना, अकबर, ये अकबर कहना वाजिब है। अब आप सोचेंगे ये चीज़ तो हर कोई अल्लाह अकबर कहता ही है, इसके अलावा कोई दूसरा कुछ कहता नहीं है ना। तो अकबर कहना क्या है, वाजिब है। अकबर कहना वाजिब है। अब इसमें गलती क्या होती है, मैं कहाँ पर हमसे गलती होती है मैं वो भी आपको वक्ती बताते चलूँगा। अब इमाम साहब की एक रकात चल रही थी, इमाम साहब पहले रकात पढ़ा रहे थे और हम वज़ू कर रहे थे। इमाम साहब क़याम में थे, इमाम साहब क़ीरत कर रहे थे, इमाम साहब ने पहुँचे रुकू में, इमाम साहब रुकू में पहुँच गए। अब हम फटाफट हमारा वज़ू ख़त्म करके रकात पकड़ने के लिए, रकात हमारी ना छूटे इसके लिए हम दौड़ कर आए और हमने क्या कहा, अल्लाहु अकबर। हमने तो झुक कर कहा, तो हमारा होता है कुछ लोग ऐसा झुक जाते हैं या फिर खड़े नहीं रहते, झुक जाते हैं। अगर उसने झुक कर कहा, इतनी पोजीशन पे झुका कि उसका हाथ कहाँ तक पहुँच गया, घुटने तक पहुँच गया, ये रुकू है। एक रुकू ये भी है, फर्ज रुकू है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन आपको ये समझा रहा हूँ। अगर हम रकात पाने के चक्कर में, पाने के लिए घाय गए में हमने इस तरह झुक कर अल्लाहु अकबर कहा तो हमारा वाजिब छूट गया। और यहाँ तक के और बढ़कर कहते हैं कि फर्ज भी छूट जाता है। वाजिब तो छूटता ही छूटता है, लेकिन फर्ज भी छूटता है। कैसे छूटता है, ये कयाम की हालत, ये जो कयाम है ना, ये फर्ज है, नमाज में खड़े रहना सीधा, इसको कहते हैं कयाम, और ये क्या है, फर्ज है। अब मुझे बताओ कोई आए और इस तरीके से अल्लाह अकबर कह के नमाज को उसने शुरू किया तो उसको कयाम मिला, ये उसका मिला क्या, नहीं मिला। तो इसका मतलब उसने फर्ज क्या किया, छोड़ दिया। उसको अगर हम इमाम साहब के साथ नमाज जमात में मिल गई, तुझे जमात मिल गई, लेकिन भाई तुझे नमाज तेरी शुरू ही नहीं हुई क्योंकि तूने क्या किया, फर्ज छोड़ दिया। और मैंने क्या पहले बताया, फर्ज का छोड़ना नमाज खत्म कर देता है। तो वाजिब पे वापस आता हूँ, कह रहे वाजिब क्या है, लफ्ज़ अकबर, अल्लाह को कहना है, अल्लाह के साथ अकबर कहना है। क्या कहना है, बोले क्या कहना है। किसी ने कहा अल्लाहु अज़ीम, ये नहीं होता है, लेकिन कभी किसी ने कहा अल्लाहु अज़ीम, अल्लाह सुब्हानल्लाह, अल्लाह, इस तरीके से कुछ और अल्फाज कह दे जो अल्लाह के सिफाती नाम में से है, तो उसकी नमाज शुरू हो गई, लेकिन उसको अब क्या करना पड़ेगा, आखिर में सजदा सौ, क्योंकि उसका वाजिब छूट गया। वाजिब क्या था, अकबर कहना क्या था, वाजिब, ये पहला वाजिब होता है। अब उसके बाद हम खड़े नमाज पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी, आवाज से सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये पढ़ा। तो ये पढ़ना क्या है, आप बताएं जोर से, दो आवाज आ रही है, कोई वाजिब कह रहा है, कोई सुन्नत कह रहा है। जो हम पढ़ रहे सना सुब्हानक अल्लाह, ये पढ़ना क्या है, ये पढ़ना जो है सुन्नत है। बोलिए ये पढ़ना क्या है, वाजिब नहीं है। आप बोलेंगे हज़रत आप वाजिब से सुन्नत में चले गए। मैं बता इसलिए रहा हूँ कि शर्त, थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, शर्त अगर हमने छोड़ दी तो हमारी नमाज शुरू नहीं हुई। फर्ज अगर हमारा छूट गया तो नमाज क्या हो गई, फासिल हो जाएगी, टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। वाजिब अगर छूट रहा है गलती से तो आखिर में सजदा सौ करेंगे, तब हमारी नमाज सही होगी। अगर सजदा सौ नहीं करेंगे तो नमाज को वापस से पढ़ना पड़ेगा। और अगर सुन्नत, एक कैटेगरी सुन्नत की, और सुन्नतें भी है नमाज में कुछ चीज़ें, अगर सुन्नत हमारा छूट जाए, चाहे गलती से हो या जानबूझ के हो, सुन्नत अगर गलती से छूट जाए या जानबूझ के छूट जाए, तो सुन्नत के छूटने से या छोड़ने से नमाज सही होगी। सिर्फ क्या गलती होगी, सवाब में कमी आएगी, नमाज के सवाब में कमी आएगी। नमाज तो उसकी हो जाएगी, उसके सवाब में क्या आएगी, कमी। अब वापस आता हूँ सना पे।
اب ثنا ہم پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم، اب امام صاحب نماز میں کھڑے ہیں، رکوع میں ہے، رکعت ہم کو پانی ہے، تو کوئی اگر آ کر کھڑے رہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک پڑھنا شروع کر، جب تک امام صاحب اٹھ جائے تو اس کی رکعت کیا ہو جائے گی؟ چھوٹ جائے گی. تو اس کے لیے ثنا تو وہاں پر ہم کو چھوڑ دینا ہے، ثنا کو پڑھنا نہیں ہے، اللہ اکبر کہیں اور ڈائریکٹ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں. اور اس کے علاوہ اگر کچھ ایسی ایمرجنسی ہے، ہم کو جلدی سے نماز پڑھ کے ٹرین پکڑنی ہے، جلدی سے نماز پڑھ کے ہمیں کہیں سفر کرنا ہے، جلدی سے نماز پڑھ کے ہمیں کہیں مریض کے پاس جانا ہے، اس کو مریض کو لے کے جانا ہاسپٹل، ایسی کوئی ایمرجنسی ہے جس کا کرنا بہت ضروری ہے، تو اس وقت بھی اجازت ہے کہ سنتوں کو چھوڑ دے اور صرف فرض کرے، واجب اور فرض کو ادا کرے. ٹھیک ہے، تو ثنا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. پھر اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں. اب آؤ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ کون سی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، یہ جو پڑھتے ہیں یہ پورا سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب. سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب. واجب کا حکم پہلے بتا دیں. سورہ فاتحہ اگر سوچو کسی کو سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا، سورہ فاتحہ پڑھنے اگر نہیں آتا تو کیا اس کی نماز صحیح ہو رہی ہے؟ اس کی نماز کیا صحیح ہو رہی ہے؟ امام صاحب کے ساتھ جو پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ فرض نماز قبول ہوگی، اللہ قبول کرنے والا ہے، کیونکہ اس میں ہم کو قرات کرنا نہیں ہے، امام کی پیروی کرنا ہے، امام کو فالو کرنا ہے. لیکن تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور کئی لوگ اس وجہ سے نماز ہی نہیں پڑھتے، نمازیں چھوڑ دیتے. کیوں؟ ارے بھائی مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا، اس کے لیے میں پہلے قرآن سیکھوں گا اس کے بعد میں نماز پڑھنے جاؤں گا. اور وہ قرآن سیکھنے میں عمر پوری ختم ہو جاتی ہے، نمازیں بھی نہیں ہوتی. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں. تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے، اب سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ جو پڑھ رہے ہیں نا، اس کا مکمل پورا پڑھنا، پورا مکمل پڑھنا. اس میں سے ایک ورڈ بھی اگر چھوٹ گیا، سمجھو ہم پڑھ جائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، کیا ہو گیا؟ بولیے. ایک آیت چھوٹ گئی نا. کون سی آیت چھوٹ گئی؟ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت چھوٹ گئی. یا پھر الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گیا. یا پھر کچھ ایسی غلطی بھی ہوتی ہے جو ہم نے باقاعدہ نے سنی ہے لوگوں سے کہ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمدللہ اور الرحمن الرحیم چھوڑ جاتا ہے مالک یوم الدین. تو یاد رکھیں ساتوں آیت سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کا پورا مکمل پڑھنا کیا ہے؟ واجب. اگر غلطی سے چھوٹ گیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ بولیے کیا کرنا پڑے گا؟ لاسٹ میں آخری رکعت میں سجدہ سہو کرنا ہے. اگر جان بوجھ کے چھوڑے تو نماز وہیں پر ختم ہو گئی، فاسد ہو گئی، اس کو آپس سے پڑھنا پڑے گا. سورہ فاتحہ ہو گیا. پہلا میں نے کیا بتایا؟ اکبر. پہلے کیا بتایا میں نے؟ اکبر. دوسرا کیا بتایا؟ سورہ فاتحہ کا مکمل پڑھنا. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کا ملانا. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کا ملانا. اور یہ ساری چیزیں باہر شریعت سے جو ہے ہم کو بتائی گئی ہے. باہر شریعت، پھر اس کے علاوہ انوار شریعت ایسی بہت ساری کتابیں جو کتابوں میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہے. تو ان مسائل کو ہم کتاب کے ذریعے آپ تک پہنچائیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہے سورہ فاتحہ کے بعد کیا کرنا؟ سورہ کا ملانا. سورہ کا ملانا مطلب کیا بتائیں آپ لوگ؟ بتائیے. قرات تو پوری ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھے، یہ بھی قرات ہے. اب اس کے ساتھ میں سورہ ملانا ہے. سورہ ملانا مطلب الم تر کیف فعل، یہ سورہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اذا جاء تبت یدا انا اعطینا، قل اللہ احد، یہ سورہ کا ملانا. اب سورہ کا ملانا کیسا ملانا پتہ ہے؟ پورا سورہ ملانا نہیں ہے، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت. اب بڑی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. آیت الکرسی سب کو آتی ہے، 50 لوگ کو آتی ہوگی، نہیں آتی ہوگی. ٹھیک ہے، کیا ہے آیت الکرسی؟ بولیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ. تو یہ بھی جو ہے نا قرآن پاک کی آیت، اور کتنی بڑی ہے، لمبی ہے. تو یہ اتنی بڑی ایک آیت، اس کو ہم ایک آیت میں شمار کریں گے. یا پھر 3 جو چھوٹی آیت ہے نا، ان چھوٹی آیت کے برابر کی ایک آیت ہونی چاہیے. ان چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ایک آیت ہونی چاہیے. تو آپ کا مطلب اس کو تھوڑا ڈیٹیلس میں نہ سمجھتے، صرف اتنا سمجھے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کا ملانا. سمجھ گئے؟ تو کم سے کم ہم کو کتنی سورہ آنی چاہیے پتہ ہے؟ ایک نماز اگر کمپلیٹ کرنی ہے تو کم سے کم ہم کو 5 سورہ یاد ہونی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے ساتھ میں کوئی 4 چھوٹی سورہ آپ گلے سے یاد کریں، لیکن یاد کریں.
اور یاد رکھیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کا ملانا کہاں پر واجب ہے آپ کو یہ بھی بتاؤں. جو فرض کی نماز ہے ظہر میں کتنی رکعتیں بولیے؟ ظہر میں کتنی رکعتیں؟ 12 رکعت. اس میں 4 رکعت چار امام صاحب پڑھتے ہیں. ٹوٹل کتنی رکعتیں؟ 12 رکعت. پہلے 4 سنت ہوتی ہے, ایک سنت موقعہ ہے, پھر 4 رکعت ہم امام صاحب کے ساتھ پڑھتے ہیں فرض, پھر اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت سنت موقعہ, پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل. اب سنت میں بھی موقعہ غیر موقعہ بہت آگے ہو جائے گا, میں وہاں تک نہیں جا رہا ہوں, آپ کو صرف ترتیب بتا رہا ہوں. نماز سنت ہوتی ہے, فرض ہوتی ہے, وتر واجب ہوتی ہے جو عشاء میں ہوتی ہے, اور نفل ہوتی ہے. تو فرض کو چھوڑ کر, اور فرض میں بھی کیسی جو 4 رکعت کی جو فرض ہے نا, ان جیسے ابھی ظہر کی 4 رکعت فرض تھی, تو اس میں جو پہلے کی 2 رکعت ہے, پہلی اور دوسری رکعت ہے, زیادہ تو نہیں, مطلب یہ تو سمجھتے تو آ رہا ہے نا, کیونکہ ہم بتا رہا ہوں تو اس کا ہم کو فائدہ ہونا چاہیے. ایسا لگ رہا ہے تھوڑا زیادہ ایکسٹرا ہو گیا, ٹھیک ہے. جو پہلی کی 2 رکعت ہے, پہلی اور دوسری رکعت ہے, ٹھیک ہے, اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ کا ملانا واجب ہے. جو باقی کی تیسری اور چوتھی ہے, یہ جو تیسری اور چوتھی, اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانا نہیں ہے. یہ فرض میں خالی اتنا سا فرق ہے. باقی اگر آپ 4 رکعت سنت پڑھ رہے تو آپ کو چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانا ہے. اگر آپ 3 رکعت وتر پڑھ رہے تو آپ کو تینوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانا ہے. لیکن آپ مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھ رہے تب کیا کرنا ہے؟ پہلی 2 رکعت میں ملانا ہے اور تیسری میں ملانا نہیں ہے. ماشاءاللہ, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ کا ملانا ہوگا. یہ 3 نمبر ہو گئے. اب چوتھے نمبر کا آپ کو بتاؤں, سورہ فاتحہ کا سورہ سے پہلے پڑھنا. ابھی تک ہم قیام میں ہی ہیں, ابھی رکوع میں سجدے میں گئے نہیں, ابھی قیام میں ہی بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ کیا بتا رہا ہوں؟ سورہ فاتحہ کا سورہ سے پہلے پڑھنا. اب کسی نے آیا اور اس کو دھیان نہیں رہا, اس نے کیا کیا غلطی سے شروع کر دیا, بولا پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا, ٹھیک ہے. پہلے سورہ فاتحہ, اب کیا کریں, اب وہاں پر رک جائے, سورہ فاتحہ پڑھے, واپس سے سورہ ملائے, اور آخر میں کیا کریں؟ سجدہ, تو اس کی نماز صحیح ہو جائے. لیکن اب جان بوجھ کے کہا ہے نہیں پہلے سورہ پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے, تو مطلب اس کی نماز فاسد ہو گئی. تو سورہ فاتحہ کا سورہ سے پہلے 4 نمبر. ایک 5ویں چیز, سورہ فاتحہ جو پڑھ رہے لاسٹ کی پھر کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ شروع کرتے ہیں. ان دونوں کے بیچ میں جو ہے نا, ان دونوں کے درمیان کوئی دوسری چیز نہیں پڑھنا ہے. آمین اور بسم اللہ کے علاوہ. آمین سورہ فاتحہ کا حصہ ہے, بسم اللہ سورہ کا حصہ ہے. اگر ان دونوں کے علاوہ ہم نے کچھ اور پڑھا تو ہماری نماز وہاں پر واجب ہمارا چھوٹ گیا. کیا ہو گیا بولیے؟ واجب چھوٹ گیا. اچھا ٹھیک ہے, کوئی دوسری چیز تو پڑھتے ہی نہیں ہے, کوئی غلطی سے التحیات تو نہیں پڑھے گا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, لیکن ایک جو غلطی ہم سے ہوتی ہے وہ بتا. ہم سے کیا ہوتا ہے, ہم نے پڑھا آمین, اب ہم سوچتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, کون سا سورہ یہ سورہ پڑھوں کیا وہ سورہ پڑھوں, یہ سورہ تک پڑھوں کہ نہیں یہ سورہ. اگر سوچنے میں اس نے 3 تسبیح کے برابر وقت گزار دیا نا تو اس کا واجب چھوٹ گیا. مطلب 3 تسبیح مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنا وقت لگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, مشکل سے جو ہے 5 سے 6 سیکنڈ. اگر اتنا بولنے تک اتنی مرتبہ اس نے کھڑے کے سوچا اور اتنا وقت گزر گیا تو اس کا واجب چھوٹ گیا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, سورہ فاتحہ جیسے ہی ختم ہوئی فوراً سورہ شروع کرنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے. اب چاہے تو بسم اللہ پڑھتے پڑھتے سورہ سوچ لیں, ارے پہلے سے کیا, اور پہلے سے سوچنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم پہلے رکعت میں پڑھیں گے, دوسری رکعت میں پڑھیں گے, تیسری رکعت میں پڑھیں گے. ایسا سوچنا پہلے سے فکس کرنا یہ مکروہ کا ہے. تو یہ پہلے سے فکس بھی نہیں کرنا. اب یاد کرنا, اب ظاہر سی بات ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب شروع کر دیں. بسم اللہ کے پڑھنے تک ہم سوچ سکتے ہیں, لیکن ہم کھڑے اور سوچ رہے اور 3 تسبیح کے وقت گزر گیا تو اس کا کیا ہوگا, واجب چھوٹ گیا. اب کیا کرنا پڑے گا اس کو, سجدہ. اور یہ اکثر غلطی ہوتی ہے, اکثر لوگ کھڑے رہ کے سوچتے ہیں, تو اس سے بچنا ہے. کتنے ہو گئے؟ 5 چیزیں ہو گئی. اب چھٹی چیز آپ کو بتاؤ. چھٹی چیز قیلت جیسے ختم ہو گئی, سورہ ہم نے ختم کر دیا, جیسے کہ لاسٹ ہم نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللہ اکبر، ڈائریکٹ ہم کو رکوع میں جانا ہے. اگر وہاں پر بھی ہم نے سوچتے کھڑے رہ گئے اور 3 تسبیح کا وقت گزر گیا تو وہاں پر بھی ہمارا واجب شروع ہو گیا. وہاں پر بھی ہمارا واجب کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. تو یہ صرف قیام کے واجبات میں نے آپ کو بتایا 6 واجبات صرف قیام میں ہیں. اس میں قیام میں. اور ایک چیز اور بتا دوں، اور ایک چیز اس میں واجب ہے. کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کو اتنی زور سے پڑھنا چاہیے کہ ہماری آواز جو ہے کانوں تک آنی چاہیے. اگر کوئی کھڑا ہے منہ بھی نہیں ہلا، زبان بھی نہیں ہلی اور دل میں پڑھا جا رہا ہے تو اس کا واجب چھوٹ گیا. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ قیرت جو ہے نا، قیرت، اب قیرت میں سورہ فاتحہ بھی آتا ہے اور سورہ بھی آتا ہے، دونوں ملا کر قیرت ہوتی ہے. اگر کسی نے قیرت جو ہے، قیرت میں ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے. کیا ہے؟ ایک آیت. سورہ فاتحہ اور سورہ سب ملا کر میں ایک آیت کی بات کر رہا ہوں. جیسے کہ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ اور سورہ کو ملا کر ابھی سورہ فاتحہ کی مثال ہے جو بلکہ یہ تو قل اعوذ برب الفلق، یہ ایک آیت. تو اتنا پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور فرض اس کا کب ہوتا ہوگا معلوم؟ جب تک کہ اس کی قیرت کی آواز اس کے کانوں تک نہیں آئی. بازو والے کو نہیں، جو پڑھ رہا ہے اس کو اس کی آواز اس کے کانوں تک آنی چاہیے، اس کو سننے میں آنا چاہیے، تب جا کے اس کا فرض ادا ہوگا، ورنہ اس کا فرض ادا نہیں ہوگا. اور یہ اکثر لوگ غلطی کرتے آتے خالی خاموش کر دیتے دل میں پڑھ کے چلے جاتے. بلکہ ہم اتنی آواز سے پڑھنا ہے تاکہ ہماری آواز ہمارے کانوں تک آئے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ابھی صرف میں آپ کو یہاں تک کی واجبات بتا رہا ہوں، اس کے آگے بھی واجبات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک تھوڑے سے جو ایسے واجبات جو ہم سے اکثر غلطی ہوتی ہے. جی حضرت بولیے. جیسے کہ 13 شرائط ہیں، ہم لوگوں نے کتابوں میں یہی پڑھا اور یہاں پہ بھی یہی بتایا گیا کہ 13 شرائط ہیں. اچھا. جس میں سے 7 باہر کے 6 اندر. جی. جیسے کہ آپ اس کو بتا رہے کہ شرائط 7 ہیں اور 6 شرائط ہے، 6 شرائط ہیں، 7 فرض ہیں. جی. اس چیز کو ذرا کیا چیز ہے؟ کیونکہ کتابوں میں آج میرے پاس جو کتاب ہے جس میں ٹوٹل یہ 13 ہی آئے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے کہا بھی تو کچھ کتابوں میں ہو سکتا ہے یہ لکھا ہے کہ 13 شرائط ہیں جو 6 باہر کے ہیں اور 7 اندر کے. لیکن فی الحال اس کو میں خود نے بھی پہلی بار سنا کہ 13 شرائط مطلب اس کو کتاب کے اندر کے اور نماز کے اندر کے اور باہر کے کہا گیا. لیکن ہم نے خود جو ابھی تک کہ ہم نے پڑھا ہے، میرے پاس جو میں کتاب لایا اس میں بھی جو ہے شرائط کو الگ کہا گیا ہے اور فرائض کو الگ کہا گیا ہے. یہ چاہتا کہ اس میں کوئی نہیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہے. اور ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امام صاحب جب چلے جاتے ہیں ہاں رکوع میں جی پہلی رکعت ہاں مقتدی آیا اور یہ بھی میں پڑھ کر ہی اس لیے بتا رہا ہوں، تو وہ مقتدی کتنے دیر تک رکے گا اللہ اکبر؟ کیا آتے ساتھ ہی وہ سب جیسے کہ آپ بولے رکوع میں چلا جائے؟ کہیں پہ بھی میں نے یہ بھی پڑھا اور وہ کتاب کا نام تو ابھی یاد نہیں آ رہا لیکن میرے پاس ہے. تو اس میں کہا گیا تقریباً کم سے کم اتنا وقت تک رکے وہ 3 بار رب العلیٰ پڑھنے تک کا وقت ہونا چاہیے، ورنہ وہ نماز میں شامل ہی نہیں ہوگا. جی. کیا یہ کرنا درست ہے کہ ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے یا ابھی پہلے جو آپ نے پہلے کہا میں اس کا جواب دوں. اس کا جواب یہ ہے کہ شرائط اور فرائض جو میں نے کہا دونوں ضروری ہے. اگر اب ہم اس کو 13 پہ اگر کاؤنٹ کر لیں تو ہم اس میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ گئی تو ہماری نماز نہیں ہوگی. آپ اس کو دماغ میں رکھیں. اب اس کے بعد جیسے کہ انہوں نے کہا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، اب ہم آ رہے ہیں اور ہم جب نماز میں شامل ہونا ہے تو ہم کو ڈائریکٹ رکوع میں جانا ہے یا پھر کتنی مرتبہ کتنا ٹائم ہم کو کھڑے رہنا ہے تاکہ ہم امام صاحب بعد میں رکوع میں شامل ہوں. تو جہاں تک کہ ہم نے پڑھا ہے، میں نے خود جو پڑھا ہے، بہار شریف میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے تک اس کے مقدار اس کو کھڑے رہنا ہے. اب تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اب وہ ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، صرف کہا گیا تکبیر تحریمہ کہنے کی مقدار. اب اگر اس کو دیکھیں جیسے آپ کہہ رہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے رہے. اب اللہ اکبر کہنے میں اور سبحان اللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ٹائم اتنا ہی لگے گا، تھوڑا سا آگے پیچھے ہوگا. تو اللہ اکبر یہ کہنے کی مقدار جو ہے ہم کو نماز میں کھڑے رہنا، قیام میں کھڑے رہنا ضروری ہے. اس کے بعد ہی ہم امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے اتنے وقت تک نہیں کھڑا رہا اور ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا تو اس کی نماز شروع نہیں ہوئی. یہ چیز ہے. اور تکبیر تحریمہ کہنا کیا ہے؟ فرض ہے اللہ اکبر. اب اگر کوئی آگے ڈائریکٹ بھی رکوع میں چلا گیا بنا اللہ اکبر کہے تو اس کی نماز ظاہر سی بات ہے شروع ہی نہیں ہوئی. اور آ کر صرف کھڑا ہے کچھ کہہ رہا نہیں ہے تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی. آپ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 تسبیح کے برابر کھڑے رہنا.
تو یہ چیز تو میں نے نہیں پڑھی ہے، میں نے صرف اتنی پڑھی ہے کہ اللہ، اور ہم نے بھی جو سیکھا ہے ہمارے اساتذہ سے یہی ہے کہ اللہ اکبر کہنے کی مقدار اس کو کھڑے رہنا قیام میں، اس کے بعد وہ رکوع میں شامل ہے۔ اگر کچھ اس سے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ میں خود پوچھ کر جو ہے پڑھ کے دیکھ کر جو ہے انشاءاللہ آگے آپ کو بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو واجبات میں نے آپ کو جتنے بتائے وہ میں نے صرف آپ کو قیام کی حالت کے واجبات بتائے، قیرت کے متعلق اور جو چیزیں تھی اس کے متعلق۔ اب رکوع میں کچھ واجبات ہیں، پھر رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی واجب ہے، سجدے میں کچھ واجبات ہیں، قاعدے میں کچھ واجبات ہیں، اس طریقے سے اور بھی آگے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں ابھی کہوں گا ہمارے ذمہ داروں سے کہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں اور ہم سارے واجبات سیکھیں گے انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی ہے نماز کے طریقے کو سیکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر مجھے بتانے میں یا پھر آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ صلاۃ و سلام علیہ۔